امتیاز بھائی میری مدد تو کرو یار, مجھے ذرا کھانا تو کھلاؤ. نہیں, ایک منٹ. بھائی طیب آپ کہتے ہیں کہ کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, کسی سے مدد مانگنا شرک ہے, تو اب یہ آپ کیوں شرک کر رہے ہیں, آپ کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ پیارے بھائی, کون کہتا ہے کہ زندہ بندے سے مدد مانگنا شرک ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے یا جو دنیا سے چلے گئے ہیں, رخصت ہو گئے ہیں, ان کو ہم مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. ہم آپ کو منع کرتے ہیں قبر والوں سے نہ مدد مانگو, اور آپ ہمیں کہتے ہیں جس زندہ سے مدد مانگنا شرک ہے. آپ ہمیں یہ دلائل دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. وہ کس کو کہا ہے؟ زندہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. زندہ لوگوں سے مدد مانگنا, زندہ لوگوں سے مدد لینا یہ سنت ہے. شرک یہ ہے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, جسم کے اعتبار سے آپ کے سامنے موجود نہیں ہے, نہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے, آپ پھر بھی اس کو مدد کے لیے پکاریں, یہ شرک ہے. امتیاز سے میں نے کھانا مانگا ہے نا, امتیاز مجھے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ سن رہا ہے, یہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں, یہ جائز ہے. یار ہم منع اس سے کرتے ہیں کہ وہ آپ پردہ فرما گئے ہیں, چلے سمجھ لیں کہ وہ پردہ فرما گئے ہیں, رحلت کر گئے ہیں, ہم ان کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. یہ طاقت صرف میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, جو سامنے نظر بھی نہیں آ رہا پھر بھی سنتا ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے. یہ خاصا کسی اور کے پاس نہیں ہے. کیا خاصا ہے؟ کہ وہ سامنے بھی نظر بھی نہیں آ رہا پھر بھی سنتا ہے. یہ کس کے خاصا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. ہم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں. ہاں, اس کے علاوہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں, اکثر میں نے ان علماء کرام کو سنا ہے, جی آپ اپنی ماں سے کھانا کیوں مانگتے ہو؟ حالانکہ رزق دینے والا اللہ ہے, تو جو کھانا وہ بھی رزق ہے, تو آپ رزق بھی مانگ رہے ہو اور ماں کو پکار رہے ہو, پھر اللہ کو پکارو. اللہ کے بندو, وہ جو جس جگہ پر تمہیں فٹ کر رہے ہو مثال, وہ فٹ ہوتی نہیں ہے. ایک میں بندے کا سن رہا تھا, ایک عالم, وہ کیا کہہ رہا تھا, جی ہم جو اولیاء اللہ قبر والوں کو پکارتے ہیں, ہم اللہ سمجھ کے نہیں پکارتے, ہم قبر والا ہی سمجھ کے پکارتے ہیں. یہ حافظ دران صاحب, آپ مثال کے طور پر اس میز کو سجدہ کرنے لگ پڑیں. میں آپ کو کہوں ادنان صاحب اس میز کو سجدہ نہیں کریں, تو آپ کہیں جی میں کون سا ان کو اللہ سمجھ کر سجدہ کر رہا ہوں, میز سمجھ کر سجدہ کر رہا ہوں. کیا حافظ صاحب کا اس کو میز سمجھ کر سجدہ کرنا جائز ہے؟ ناجائز نہیں, ناجائز نا. یہ کیسی مثال ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں جی بتاؤ منع کہاں لکھا ہے؟ اللہ کے بندو, ابھی کوئی بندہ گڈی پتنگ بازی کر رہا ہے, اڑا رہا ہے, ہم اسے منع کرتے ہیں, یار یہ دیکھو کل فیصلہ آباد میں ایک بندہ شہید ہو گیا بیچارہ, اس کی ڈور پھر گیا, مسلمان تھا وہ شہید ہو گیا, روزانہ حالاتیں ہو رہی ہیں, یہ جائز نہیں ہو گیا. منع کیا لکھا ہے؟ جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, ان کی مشابہت اختیار نہ کرو, جو وہ کام کرتے ہیں, وہ یہ پتنگ بازی کہاں سے آئی ہے؟ ٹھیک ہے, اب اگر کسی شیخ کو کہیں گے جی آپ یہ چرس نہ پیو, وہ کہے گا منع دکھاؤ کہاں لکھا ہے. یار منع یہی ہے کہ جس چیز سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیے, نہ کر کے دکھائے ہیں, نہ ان کا حکم کیا ہے, وہ منع ہے. تو یہ چیز بالکل یہ بیکار ہے کہ آپ ہمیں زندہ بندوں سے مدد مانگنے سے روکتے ہیں. کبھی کسی نے زندہ بندے سے مدد مانگنے کے منع فرمایا؟ ہم کہتے ہیں قبر والوں سے مدد مانگنا گناہ ہے. آپ ہمیں کہتے ہو ماں سے مدد کیوں مانگتے ہو, اور بھائی سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ یار ماں ہمارے سامنے زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ جب ماں دنیا چلی جائے تو پھر کبھی کسی نے ماں سے مدد مانگا کھانا؟ پھر بندہ بہن سے مانگتا ہے, پھر بندہ بھائی سے مانگتا ہے, بیوی سے کھانا مانگتا ہے, جو پاس ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم.